ہم تو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہیں اصل اس پورے خطے کے مجرم۔ اب جب یہاں سے 7 سمندر پار بات نکلی ہے تو اب یونائٹڈ نیشن کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، کینیڈا میں بھی لوگوں نے، انڈینز خود اس بات کے حوالے سے چیزوں کا بات کر رہے ہیں۔ اب دنیا کو سمجھ آئے گی کہ واقعی بون آف کنٹینشن جو ہے وہ یہی تھے اس پورے علاقے کے لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں رہ گیا کہ انڈیا جو ہے وہ اپنے خود ہی ویٹ میں ایکسپوز ہو گیا دنیا کے لیول کے اوپر۔ میں سمجھتا ہوں یہ بارش کا وہ پہلا قطرہ ہے کہ جس میں جو پاکستان کا موقف رہا ہے انڈیا کے متعلق کہ وہ نہ صرف ریجن ساؤتھ ایشیا جیسے جنوبی ایشیا کہتے ہیں، نہ صرف اس کے امن کے اگینسٹ ہے، اس کے خطرہ کے لیے، اس کے لیے امن کے لیے چیلنج ہے، بلکہ اب یہ دنیا کے لیول کے اوپر امن کے جو ہے خلاف اب یہ ایز اے ملک جو ہے ریکگنائز ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی گلوبلائز ورلڈ ہے اور گلوبلائز ورلڈ میں ایک خطے کا جو امن ہے وہ دوسرے خطے کے امن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا جو پہلے سمجھتی آئی تھی کہ شاید ساؤتھ ایشیا تک اس کی آگ رہے گی انڈیا کی، جس کو کہ وہ پالتے چلے آ رہے ہیں، ایک ایسی افریت کو، ایک ایسے ازدہے کو، ایک ایسی بلا کو کہ جو دنیا کے امن کے در پہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ساؤتھ ایشیا سے بڑھ کے یہ باہر نکل گئے۔ اس کے جو انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ جون میں جو مرڈر ہوا تھا خالصتان کے لیڈر کا کینیڈا کے اندر، تو اس کا بھی جب تحقیقات مکمل ہوئی ہیں تو واضح طور پر یہ بات سامنے آ چکی ہے، جیسے کہ جسٹن ٹروڈو نے ہاؤس آف کامن کے پلیٹ فارم پہ بھی کہا کہ اس پہ انڈین گورنمنٹ ڈائریکٹلی انوالو ہے۔ ڈائریکٹلی انوالو کے مینس کہ جو بی جے پی ہے بیسیکلی وہ ایک فاشسٹ پارٹی کے طور پہ اب دنیا میں جانی جائے گی، کیونکہ جو بی جے پی ہے بیسیکلی یہ پولیٹیکل فیس ہے ایک ایکسٹریمسٹ پارٹی جو آر ایس ایس کے صورت میں جو کہ نازیزم کو فالو کرتی ہے اس طریقے سے۔ سیکنڈلی جو وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے جس سے پاکستان ہمیشہ سے آواز بلند کرتا ہے، اور اسپیشلی مقبوضہ کشمیر گجرات کے حساب سے، اور حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ مانی پور میں جیسے کرسچن سے خلاف آپریشنز ہوئے اور انڈین فورسز نے ان کا میں سے قتل عام کیا، اسی طرح جو آپ کا خالصتان کے حساب سے پنجاب میں ہوا، اور ابھی مقبوضہ کشمیر اور گجرات اور ممبئی دہلی کے اندر مسلمانوں کے خلاف، تو یہ جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنا کرتے تھے لارجسٹ ڈیموکریسی، وہ بھی خطر خواہ جو ایکسپوز ہوئے۔ دنیا کو اس کا اب میرے خیال میں ادراک ہوگا کہ وہ بغض چائنا کی صورت میں جو انڈیا کو پال رہے تھے پولیٹیکلی، اپنی ڈپلومیٹکلی، آپ کو ٹیکنالوجیکلی وہ آپ کو ایڈوانس کر رہے تھے، اب وہ افریت جو ہے وہ ازدے کی صورت اختیار کر چکا ہے جو دنیا کے امن کو شاید خدا نخواستہ نگل سکتا ہے۔ پاکستان میں جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے تو واضح ثبوت ہیں جو یونائٹڈ نیشنز کے لیول کے اوپر پاکستان نے مہیا بھی کی ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بلوچستان اور ایران کی سرزمین اس کو یوز کرتے ہوئے پاکستان میں ٹیررزم کا بازار گرم کیا گیا ہے۔ اس کی جو واضح مثال ہے وہ کلبھوشن جہادیو کی بلوچستان سے گرفتاری تھی، جس کو کہ واضح طور پہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن جیو اکنامکس اور جیو اسٹریٹجک جو انٹرسٹ ہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا جو ایک ریئل پولیٹک میں ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ کہ سیلف انٹرسٹ جو وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں آپ کی مورالٹی کے اوپر، تو اب جب وہی آگ ان کے گھر تک پہنچی ہے تو اب میرے خیال میں اس کا ان کو واضح اس کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔